وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے، مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ ایس سی او کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا، اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگز تھیں، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں، اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ سے اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں۔ تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں، جس کا میں نے ہر میٹنگ میں، چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے۔ پھر یو این اسمبلی میں میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اسلام فوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنامنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا۔ ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں، کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفاقی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی، اس میں شامل ہے، اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی، آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی، اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے، اور فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب فاطمی صاحب، اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور آج چیمہ صاحب، یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا، خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے، یہ ٹیم ورک تھا، اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے،
आइसोलेशन क्या कहते हैं تنہائی یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکلا ہے، اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا، اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا، دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے، میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کے سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں چاہیے۔ آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آج جی، احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں۔ یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اب ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اور پھر آپ غیر ممالک کو کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں۔ یہ کیا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلر طاقت ہے، نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ، اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ، نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں۔ کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں، اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایک ہاتھ میں کچھ گول ہوا
آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں. آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو بطور ابتدائیہ آپ سے کرنی تھیں. اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو باری جی باری. اویس. اچھا جی عثمان. ان دوروں میں نے ایک چیز بھول گیا. میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا اور کنگ چارلز III کی جو ریسیپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی. اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک آ جائیں یہاں پر تشریف لائیں نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان اور برطانیہ کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا کا دورہ تھا اگلے مہینے, لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا, انہوں نے پر یہ جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا. جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کنڈولنس میسیج دیا انہوں نے, اور میں نے ان کی امداد کا برطانوی امداد کا شکریہ ادا کیا. 15 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن میں جو ملکہ برطانیہ مرحوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات میں ان میں بھی شریک ہوا. وہاں پر بھی میری برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. جو سابق جو وزرائے اعظم تھے جن میں جو تھے ہمارے بورس جانسن تھے اور دوسرے وزرائے اعظم, ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر جو موجودہ جو لیڈر کی اپوزیشن ہیں سر کریمر, ان سے میری ملاقات ہوئی تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں. جی کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی؟ جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل. اور بات میری نہیں ہے, شہباز شریف بطور وزیر اعظم, کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے پارلیمان نے منتخب کیا ہو اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے, اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو, دوست ہو یا کوئی اور ہو, وہ تو بڑا سوچے گا. ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں. 100 باتیں ہوتی ہیں, وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں. یہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی. تو یہ میری بات نہیں ہے, وزیر ہاؤس کی بات نہیں, یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے. تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. جی پی ایم صاحب, اویس کے N24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. 2 چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا, اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی, کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں, تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کے اچھا جی 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 یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا, اب تک کتنے کو ڈونیشنز کی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے, اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو 4 in 1 کر دیے آپ نے. بہرحال
پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018، 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کی معاملہ۔ تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں۔ تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں، اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں۔ تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں، اور اس مرتبہ بھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خالد صاحب ایک منٹ جی جی ڈونرز کانفرنس، جی بالکل، جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی، اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے۔ اور یہ جو آیا سیلاب آیا، اسٹیرائڈ پر لفظ اسٹیرائڈ استعمال کیا، اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی۔ پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعماء آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں، اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ ڈونرز کانفرنس ہو جائے، اس کی تیاری نہ ہو تو وہی ایک غیر مناسب بات ہے۔ اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، جناب احسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری محترمہ، انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا، ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا۔ تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں۔ ہمارا فارن سیکرٹری، یہ ہمارے جو فاطمی صاحب، سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے، لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ جی خالد صاحب جی اپنا جو جن زعماء نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے عندیہ دیا۔ خالد محمودی ایکسپریس سے صاحب 2 کویشچن ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے، خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ، ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں۔ دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی، اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی۔ کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے
मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल ये बात ज़रा अब हो रही है तो ज़रा मेहरबानी करके तवज्जो से सुने। उन्होंने कतई मुझे किसी यानी वो राहील जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। हमें तो आए अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये उस पीटीआई के दौर में ये आदि मशीनरी इंपोर्ट की गई। अब मुझे बताएं, आप सब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने एक आदि मशीनरी एक मुल्क से मंगा ली हो, अरबों रुपए खर्च कर ली हो, मुझे नहीं पता वो बैंकों से कितना लोन लिया, उनकी अपनी इक्विटी कितनी है वो तो खुद बताएंगे, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। तो उन्होंने उसके तनाज़ुर में ये अपनी एप्लीकेशन दी। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हमने मशवरा किया कि ये अपना देखें ना, अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो फिर सबके लिए हम करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का वो जो कश्मीरियों के साथ जो उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं, और हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं खुद मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकशें होती रहीं, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, ना मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसकी तो बात आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया, बल्कि माजरत कर ली गई कि भी ये मजबूरी है, ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर मैं कर सकता था, और कानून का मंशा यही था कि आप ECC में जाएं असम्बली लेके, फिर काबीना में ले आएँ। ना हम ECC में गए ना काबीना में गए। किसी आपने आवाज़ में कोई हीरे जवाहरात की बात सुनी? ये मुझे बताएं ना, आप ज़रा वही बताएं ना, आपने किसने सवाल किया था? तो क्या उसमें आपने हीरे जवाहरात की बात सुनी? 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं यार? 5 कैरेट ही कहते हैं सर। जी 5 कैरेट। 5 कैरेट कहते हैं। नहीं मेरी बात सुने ना भाई, आप इस तरह की बात ना करें। मगर ये बताएं कि इमरान नियाज़ी ने सारी रियासती मशीनरी का बेपनाह नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने झूठे केस बनाए गए पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ, मुझ समेत, मियाँ नवाज शरीफ साहब की समेत, मरियम बेटी की समेत, और पार्टी के जो ज़ुमा हैं अपने पीपल्स पार्टी के, PMLN के, अपना बेटियों को नहीं छोड़ा, और जो हमशीर है उनको गिरफ्तार किया गया। और क्या, और फिर बशीर मेमन को बुलाया गया, इमरान खान ने अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि इनके खिलाफ अपना मुकदमे करो। उनको ये जाली मुकदमे, झूठे मुकदमे मैं नहीं कर सकता। अब बताइए कि ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई रिकॉर्डेड बात नहीं है। बशीर मेमन ने खुद इंटरव्यूज दिए हैं, बयानात दिए हैं, अखबारात में उनके स्टेटमेंट छपी हैं। आप उनके ऊपर अपना गौर करें कि उसका क्या हुआ। क्या मैंने पॉलिसी को अमेंड किया, मैंने पॉलिसी को चेंज किया? कुछ सवाल नहीं पैदा होता। तो इतना शोर मीडिया पे जो उठाया गया है, खुदारा आप देखिए ना, इंसाफ करें। अगर मैंने कोई
اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے قوم سے معافی مانگوں گا, پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنی وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کا چاہیے, ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را, اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ, توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ہی مربی ملک کا جو تحفہ تھا, اپنا 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا, پتہ نہیں کتنی قیمت کی, وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی, اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں, اتنی زمین دیں, یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں, 19 پاؤنڈ دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں, قانون کی دھجیاں اڑائیں گی, گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال دیے, اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے, وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے, اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں, اس کے بعد دے دیں. ایسا نہیں, وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال دیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کیا, اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے, یعنی بہت سٹاکس ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا, بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں, 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی اس کو پر لگ گئے, آگ لگ گئی, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی, سبسڈی, اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں, وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک, کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا دی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا, اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت, اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں, اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں, اور ان سے لے لیا, اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے, اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ میرے بہت یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا, اس کا جواب دو, پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی, کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح اپنا رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے, ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا, انہوں نے جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی.
इसी तरीके से आप देख लें बिलियन ट्री कहाँ गया, बिलियन ट्री किधर, बिलियन ट्री पेशावर का जो मेट्रो अरबों रुपए खाए गए। इस तरीके से इनकी जो करप्शन जो है उसकी दास्तान मेरे पास। आप मुझे भी शहबाज शरीफ आपने पिछले 5 महीने क्या किया, मुझे तो अब रात को नींद नहीं आती थी कि भाई खुदा न खासा डिफॉल्ट हो जाएगा। IMF की शराइत इतनी कड़ी थी, उन्होंने फ्लाउट किया था, उनकी हुकूमत ने IMF की शराइत को उन्होंने फ्लाउट किया, उसको वायलेट किया और उसको किस तरीके से उसको उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाई। IMF ने हमसे लकीरें, नाक से लकीरें निकलवा ली। मैंने कहा जहाँ के न्यूयॉर्क में मिली मुझे IMF की जो थी उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत अच्छी खातून। मैंने कहा कि हमने एक्सेप्ट की है ये आपकी शराइत, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अब सैलाब आ गया, अब आप बताइए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उन शराइत को और उन्होंने पूरी हमदर्दी का इजहार किया कि इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे, हम बोर्ड में जाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम तो दिन रात लगे हुए थे इस काम के ऊपर। डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, और फिर ये जनाब अपना दिन रात ये रैलियाँ और तकरीरें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए। ये असल में ये चाहता था इमरान खान न्याजी। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये बात मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। फिर मुझे बताइए कि मेरे खिलाफ NCA में गए, लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी की वहाँ पर के 2 साल केस वो चलता रहा। मैं चुप करके बैठा रहा कि अल्लाह इज्जत रखना और कुछ नहीं। मैंने अगर कोई जुर्म किया है तो फिर ठीक है, मैं उसको भुगतूंगा, अगर नहीं किया तो मुझ पर करम करना, मेहरबानी करना। NCA 2 साल, उसके बाद क्लीन चिट मिली इनका। जनाब वो फाइनेंशियल टाइम्स में वो पैसा, वो अपना शौकत खान अस्पताल के लिए खैरात का पैसा अपना सियासत में इस्तेमाल कर लिया। अगर ये गलत था तो जाते फिर वहाँ पर उसके खिलाफ, जिस तरह मैंने डेली मेल के खिलाफ केस किया, ये करता जाके फाइनेंशियल टाइम में उसके खिलाफ केस करते जाके। इससे ज़्यादा यानी झूठा शख्स, मैं आपको बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा को जान देनी है, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। हम सब अपना गलती पे करते हैं, अपना झूठ भी बात बोलते हैं, रब से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा झूठा, बदतीनत और मौसम कुछ शख्स और करप्ट आदमी शायद दुनिया में पैदा हुआ हो। अगर अवाम ने अपना फैसला जो अवाम ने करा, हम अवाम के फैसले का एहतराम करेंगे कि अपना इन्होंने 4.25 साल लुटिया डबो दी आपकी अपना माश की, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज़ खुद की और इल्ज़ाम हम पे। भाई खुदा का नाम मानो और हर चीज़ पर बताइए कि जनाब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तो फिर रूस के सदर पुतिन मुझे इस तरह अपना पुरतपाक तरीके से क्यों मिलते हैं मुझे? और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ एग्रीकल्चर, हम आपको एक्सपोर्ट्स, अगर गंदम चाहिए वो देने को तैयार हैं, आप ट्रेड करने को तैयार हैं। मुझे बताइए, अगर ऐसी बात होती तो फिर मुझे क्यों मिलते? वो तो फिर रुके मुँह से भी नहीं मिलते मुझे। और इंतहाई अच्छे तरीके से मिले, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, हमने बामी ताल्लुकात की बात की। और इस तरह मुझे बताइए कि एक दूर दूर तक इसका शायबा तक नहीं है। और मैंने ओपनली कहा कि उस 2 महीने पहले कि हम रूस से गंदम लेने के तैयार हैं अगर हमें सस्ती तरीन गंदम मिलती है। और मैं आपको आज बताता हूं कि जो इन 5 महीनों में पाकिस्तान को जो गंदम मजबूरी के तौर पर इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि इन्होंने पिछले साल खाद नहीं दी किसान को, किसान तरस गया, खाद नहीं दी और गंदम की पैदावार कम हुई, हमें मजबूरन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, अभी भी करनी पड़ रही है, इसलिए कि अब सैलाब उसकी भी हमने कवर करना है। इनकी हुकूमत की जो शॉर्टफॉल थी उसको भी हम कवर किया, हमने गंदम इंपोर्ट की। यकीन करें कि अरबों रुपए हमने सेव किए थ्रू कलेक्टिव एफर्ट। यूरिया हमने 2 लाख टन हमने इंपोर्ट किया, G2G $600 थी। मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि भाई हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, आइनी तौर पर आए हैं। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है एक आइन में दर्ज है, कानूनी आइनी तरीका है। और उसके बाद ये मखलूत हुकूमत दिन रात खिदमत कर रही है कौम की। दिन रात मुश्किलात बहुत हैं, जो अपने बिजली की कीमत महंगी करनी पड़ी, उसके लिए भी हमने बहुत फिर खींचा। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है FSC, उसको हमने 300 यूनिट तक हमने माफ़ करवाया। वर्ल्ड बैंक जो है, IMF जो है, वो कहता था नहीं करना। हमने कहा मैं इस गरीब कौम को हम कहाँ ले जाएँ? तेल की कीमतें बाहर आसमान से बातें कर रही थी, इन्होंने जनाब उसको मार्च में उसकी यकजक कम कर दिया, पैसे थे नहीं, और जनाब उसका सारा का सारा बोझ हम पे पड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात को ज़रा अगर आप करीब से समझें
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 4 سال ان کے پاس تھے, یعنی یہاں تک کر دیے کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں کیا خدا نخواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے, لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NHA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے, مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو, یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. اب بتائیں. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے حوالے سے دوسرے ممالک کو آگاہ کیا ہے اور ازبکستان سمیت دیگر ممالک نے مدد کی مکمل یقین دہانی کروائی ہے اور ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سمرقند میں ہونے والی شنگھائی تنظیم میں مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی, جس کے بعد پاکستان آئسولیشن سے نکل گیا. وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے جس کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنائی جائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ آڈیو لیک سے ظاہر ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا اور کسی قسم کی کوئی فیوریٹزم نہیں دی گئی, نہ ہی کوئی لین دین کی بات ہوئی ہے. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی, اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا, اب وہ آتے ہیں تو صوبہ میں تشریف لائیں, بالکل آئیں ہاؤس میں بیٹھیں. جی صاحب, آج آپ نے میڈیا سے گلہ شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں گلہ شکوہ نہیں کیا, میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کویسچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا. اگر آپ کو یاد ہو یہ دونوں کویسچن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن میں آپ کے اوپر دہرائے تھے. کل جب کہ لوگوں شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں, اس وقت نعرے لگوائے گئے GC میں لاہور میں, اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, صاحب نے دیکھا. تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے, یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں. جو وائس چانسلر نے وہ کیا GC یونیورسٹی کا, وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں, وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا, میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اس کارروائی کی جو VC نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے, ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے. اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے, اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے, اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید حسین دنیا TV سے.
سر چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائیں؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرے خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے. اور باقاعدہ ایک آنبل طریقے سے بات ہوئی، باہمی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیا اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پروموٹ کریں گے اور ٹریڈ انویسٹمنٹ میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ اس طریقے سے بڑی عمدہ بات ہوئی تھی. بالکل پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب میرا نام مظہر اقبال ہے، میں PNN کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے، اور ہم تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا، آپ تھمپنگ میجورٹی سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے، ایسا لگا بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا، عمران خان کھڑا تھا، شہباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آ گئے. سر کیا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ قطعاً کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پاکستان کو اس شخص نے دیوالیہ کر دینا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری. تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا. جی ایاز اکبر یوسف نے جیو سے. پرائم منسٹر صاحب ایک تو جو بائیڈن کے ساتھ آپ کی ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اعتراض اس پہ؟ نہیں لوگوں کو اعتراض ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف، اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب. دوسرا ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردست ایک دھوم مچ گیا کہ جی ڈار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا، اسٹاک ایکسچینج اوپر آ گئی ہے. تو کیا مفتہ صاحب کی کیا پالیسیز اور ڈار صاحب کی پالیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا، اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے تھوڑا سا؟ نہیں دیکھیے، مفتہ اسماعیل صاحب نے احمد سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. بالکل میں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. ہی از اے ویری آنریبل ممبر آف پارٹی، اور یہ اپنا رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اور انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ پارٹی کے بڑے اہم ہمارے رکن ہیں، آپ سے انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے. تو ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب، لیٹس اپریشیٹ ہز ہارڈ ورک. جی ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، فائنینس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ. اور وہ بہت محنتی آدمی ہیں، وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں. اینڈ از اے ویری اگین از اے ویری کیپبل اینڈ ویری آنیسٹ پولیٹیشین. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا. ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرانے، تو سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جو سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو. تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب، طارق سمیر NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا، لیکن کیا غربت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا ایشو ہے پٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی. دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں، اس 26 روپے سے پتہ نہیں 110 روپے پہ چلا گیا، 20 روپے پہ چلا گیا. یہ 2-3 ایشوز آپ کر دیں. آخری بات میں کرنا چاہوں گا، آپ نے ایک ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، تو کیا FIA نے کوئی انکوائری کی اس بزنس مین سے جس نے ان کو آفر کرتا تھا، جو ان کو رشوت پیش کرتا تھا؟ اسلام میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے. کیا یک طرفہ آپ نے انکوائری کیا اس بزنس مین کو بھی کوئی FIA کا نوٹس گیا یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ گزارش سن لیں، میں نے
اس سوال کا جواب دیا وہ جو آڈیو کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ اس آڈیو میں کیا ہے اس کی تفصیل میں نے بتا دی. اور جو دوسری آڈیوز ہیں خان صاحب کی, وہاں پر تو ہیرو اور جواہرات کی بات ہوتی ہے. اس آڈیو میں تو اس کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس کا کمپیریزن دیا. باقی جو اگلی بات ہے وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے جو بات کی, دیکھیے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ صوبائی معاملہ ہے, پیورلی صوبائی معاملہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یقیناً اب دنیا میں اپنا پچھلے 2-3 دن میں اپنا اس کی آئل کی قیمتیں گری ہیں, کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا اللہ کرے گا اس کا اگلے 15 دنوں بعد اس کا اثر سامنے آئے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف ₹1.5 پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ڈیزل کی قیمت کوئی نہیں بڑھائی گئی. اور آپ کو علم نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کے اوپر ہم دن رات ہماری ٹیمز کتنی ارک ریزی کرتی ہیں کہ ایک دھیلا بھی فالتو جو عوام پر بوجھ نہ پڑے. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو دیکھیں کہ 300 یونٹ تک ہم نے اس کو اپنا ڈیفر کروایا. جو سیلاب میں جو لاکھوں گھرانے ہیں جو ان کو بجلی کو بلوں کو ہم نے معاف کروایا. جو سیلاب میں 70 ارب روپے وفاق دے رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, اور اربوں روپے کے کمبل, رضائیاں, اپنا خوراک کے پیکس یہ خریدے جا رہے ہیں. جو دنیا سے جو امداد مل رہی ہے اس کے علاوہ میری بات سن لیں. اب بات یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے پچھلے ہفتوں میں کافی اونچی چلی گئی. اس لیے جب وہ تیل اگر تھوڑا سستا ہوا بھی تو روپیہ چونکہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا, بدقسمتی سے وہ جو ڈالر اور روپے کی جو کمزوری ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی. اب اللہ کرے کہ پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے. خدا سے پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو میری تو یہ خواہش ہے. میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو شخص جو کہ لاکھوں لیپ ٹاپس بانٹنے والا شخص ہو, جو سبسڈی اربوں روپے کی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کسان کو دینے والا شخص ہو, جو اربوں روپے کا سبسڈی جو ٹیوب ویل جو کسان چلاتے ہیں ان کو سبسڈی دینے والا شخص ہو, جو اربوں روپے کی سبسڈی رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہو, کیا وہ چاہے گا کہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ 3.25 سال عمران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا. جو 50 لاکھ گھر بنے تھے, 50 لاکھ تو دور کی بات ہے 500 ہی دے دیتا. جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں, 1 کروڑ دور کی بات ہے وہ کچھ 100 نوکریاں دے دیتا غریب لوگوں کو. الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا. لوگوں کو جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہ بیچارے تنگ ہو گئے. تو یہ ہم اس وقت ایسے حالات میں ہم جنگ کی حالت میں ہیں اکانومی کے حوالے سے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. ہمت نہیں ہارنی, ہماری ہمت اور جذبے جواں ہیں. انشاءاللہ بھرپور قوت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. مخلوط حکومت پوری کاوش کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس اکانومی کو اس کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے. ایسے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اس اکانومی کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کی حالت سنواریں گے انشاءاللہ. اب تک نیوز سے ہوں سر. ایک گزشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے. آپ کو اس کا علم تھا؟ اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 4 سال رہی ہے اور اس 4 سال کے دوران انہوں نے جو کرپشن کی ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا ان کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو اس پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی. البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنا بھی چاہیے. اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے, لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات IMF, مہنگائی اور یہ دوسرے معاملات ہیں, جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, اس کو کس طرح کم کریں اور ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں, یہ کریں. دن رات اس میں گزر جاتا ہے. اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں اپوزیشن نکرے لانا ہے. میں تو وہ دن رات اسی کام پہ لگا رہتا تھا. اگر اس کا آدھا وقت بھی اپوزیشن کو نکرے لگانے کے بجائے
وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اور رہی بات ایوان صدر کی, تو آپ مجھے نہیں پتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے, یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی اظہر صاحب. وزیر اعظم صاحب, اظہر فاروق ہے RY نیوز سے. سر, ایک تو اسلام آباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے, کوئی محسوس کر رہے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ساتھ ہی قبل از وقت انتخابات کا کوئی آپشن ہے, کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نا, ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے, غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, جو کہ ایک عذاب بن چکا تھا اور ہے, ابھی بھی ہے. اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کو منظور ہوا, اس سے ہم دست بدعا بھی ہیں اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. آج بھی میں دادو سے ہو کے آیا ہوں, اور وہاں پر جو اپنا سیلاب نے تباہی کیا, کہ یعنی تاریخ میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی. یقین کر لیں آپ. دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے اضلاع سب, میں اپنا ہوائی جہاز بھی لیا, دادو میں اترا بھی, اور وہاں پر یعنی میلوں پانی پھیلا ہوا, میلوں. اور وہ لوگ بیچارے کس طرح وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی. ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ KP چلا گیا, اور ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا. اگر تم عوام کے انسان ہو, عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے, تو جاتے ان کے ساتھ. 2 حکومتیں تمہاری ہیں, ایک KP میں اور پنجاب میں. جا کے وہاں بیٹھتے, دکھی انسانوں کے ساتھ جا کے ہمدردی نہیں, ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں KP کو, پنجاب کو, اربوں خربوں, وہ استعمال کرتے. ان کو خیمے لے کے دیتے, ادویات لے کے دیتے, ان کو کمبل لے کے دیتے, ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے. وہ تو آپ کو یاد نہیں, دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں, یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے. خدا کی قسم, مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا. ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے, اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگیں. یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے, تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ, مجھے بتا دیں نا. میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. بالکل. طارق چودھری, میں آج ٹی وی سے کل پرسوں کراچی کے کچھ بڑے بزنس مین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کراچی آئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کریں. تو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے, ایسی کوئی کوشش ہے, اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. 4.25 سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دی اپوزیشن جو ان کا لیڈر دی ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. عرفان ڈان. سر, سید عرفان فرام ڈان. سر, یہ جو آڈیو لیک کی بات چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی کئی منسٹریز ہیں ہماری ہیں, اس کی ویب سائٹ ہیک ہو چکی ہے. آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے, تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے؟ جی بالکل. میں نے دوسری بات سر, ایک اور ساگدار صاحب آ گئے ہیں, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلدی آ جائیں گے, تو کوئی ان کی آنے کی تاریخ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ جلد تشریف لائیں گے. جب بھی ڈاکٹرز نے ان کو اپنا الاؤ کیا وہ تشریف لائیں گے. اور جو پہلا آپ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, 1600 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے. اتحادی حکومت کی کاوشوں کی بدولت پاکستان عالمی تنہائی سے نکل گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اپنے موقف کو آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اگر حکومت میں نہ آتے تو ملک پہلی بار ڈیفالٹ ہو جاتا, اس لیے حکومت میں آنے پر اور ملک سنبھالنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن قبل اس وقت نہیں ہوں گے, الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نوٹ نیوز.